نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و حاضرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ان 4 انمول تحفوں کا ذکر کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا انمول تحفہ عشرۂ رحمت ہے۔ عشرۂ رحمت رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ رحمتیں ڈالتا ہے۔ دوسرا انمول تحفہ عشرۂ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عشرۂ مغفرت عطا فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں مومنین کی مغفرت فرماتا ہے اور مومنین کی بخشش فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، تیسرا انمول تحفہ تیسرا عشرہ ہے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ عتق من النار، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 انمول تحفے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کو عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چوتھا انمول تحفہ وہ قرآن کریم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا اور لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو تیسرے عشرے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں ایک انمول تحفہ ہمیں دیا، اور دوسرا لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، یہ ایک انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے۔ تو اس میں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اس میں خصوصاً عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ جو 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے اس کا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔